پاکستان میں جو ڈرون اٹیکس ہوتے تھے اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ اسلام آباد کا میریٹ ہوٹل تھا۔ یہ مشرف دور میں شروع ہوا، اس کے بعد یہ جاری رہا زرداری کے دور میں، اور اس کے بعد نواز شریف کے دور میں بھی اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ جب عمران خان کا اقتدار آتا ہے تو پھر ان ڈرون کو کنٹرول کیا گیا۔ جو پابند سلاسل ہے وہی ہمارے ملک کا نگہبان ہے۔ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ افغانستان سے یہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے جو جیل میں قید جو پابند سلاسل ہیں عمران خان، ان کی رہائی اشد ضروری ہے۔ اس مسیح عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لے کے آئیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف گامزن ہو جائے۔ کوئی بولے نہ بولے، شاہین تو بولے گا سچ۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں اپنے معزز ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل سچی گل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، سوشل میڈیا کی وجہ سے بعض دفعہ ایسی انفارمیشنز ہم تک بہم پہنچتی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ جن کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا، وہ خبر ہم تک پہنچتی ہے۔ ایسی ہی ایک خبر جو میری موکلہ نے مجھے پاکستان اسلام آباد سے پہنچائی ہے بما ایک ویڈیو۔ یہ ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں ایسی انفارمیشن جو ہے وہ گورا شیئر کر رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے وہ ویڈیو آپ ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ By the way, I noticed I was in Pakistan before. I was in several other capitals recently, and I found out that the drones that bombed the northwest frontier province of Balochistan are not coming from Kandahar as we all thought. They're coming from a Pakistani airbase 50 miles south of Rawalpindi. The drones bombing Pakistan are coming from Pakistan. The Taliban, the Pakistan Taliban, believe that they were being controlled by US soldiers on the top floor of the Marriott Hotel. That's why the جی معزز خواتین و حضرات، یہ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ گورا جو باتیں بتا رہا ہے، میرے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو انفارمیشن دے رہا ہے کہ پاکستان میں جو ڈرون اٹیکس ہوتے تھے اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ اسلام آباد کا میریٹ ہوٹل تھا۔ وہاں سے یہ جو ڈرون اٹیک پاکستان میں یہ جو سرحدی علاقے ہیں، سرحد کی طرف بلوچستان کی طرف، یہ جتنے بھی ڈرون اٹیکس ہوتے تھے وہ ان کو آپریٹ میریٹ ہوٹل کی جو اپر چھت ہے وہاں سے یہ تمام کا تمام آپریشن کیا جاتا تھا۔ یہ مشرف دور میں شروع ہوا، اس کے بعد یہ جاری رہا زرداری کے دور میں، اور اس کے بعد نواز شریف کے دور میں بھی اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ لیکن جب عمران خان کا اقتدار آتا ہے تو پھر ان ڈرون کو کنٹرول کیا گیا، اور ان کا وہ جو ہیڈ کوارٹر تھا میریٹ میں وہ ختم کیا گیا۔ اس لیے میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے ملک کا
ہماری قوم کا اگر کوئی مسیحا ہے, کوئی سنسیئر ہے ملک کے ساتھ, تو وہ شخص جو پابند سلاسل ہے وہی ہمارے ملک کا نگہبان ہے, وہی ہمارے ملک کا صحیح لیڈر ہے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ افغانستان سے یہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوتے تھے بلوچستان میں, بلکہ پاکستان سے ہی یہ سارا آپریشن ہوتا تھا. بقول اس امریکن گورے سے اس نے سب کچھ اگل دیا ہے اس ویڈیو میں. تو ناظرین, میں آپ سے دست بستہ یہ التجا کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو جیل میں قید جو پابند سلاسل ہیں عمران خان, ان کی رہائی اشد ضروری ہے. جو ہمارے مرشد نے ڈیٹ دی ہے 24 نومبر, اس کے لیے بھرپور تیاری کریں اور ہمارے ملک کو جس مسیحا کی ضرورت ہے اس لیڈر اور اس مسیحا عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لے کے آئیں, تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف گامزن ہو جائے. تو ناظرین, یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سچ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اس وقت آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل سچی گال سے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.